السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کی عید کے بعد بقرہ عید سے پہلے شادیاں کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، اسی طرح رمضان کے بعد بقرہ عید سے پہلے شوال کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں لوگ نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ ان مہینوں میں نکاح کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ تاریخ اگر نکاح کی آ گئی تو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہے بے بنیاد نظریات ہیں، لوگوں کے غلط وہم ہے، لوگوں کے دلوں میں، خاص کر خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں شریعت کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سمجھیں شریعت کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، تاکہ معاشرے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہو سکیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، سال کے جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلامی سال اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ ہی نے اسے بنایا ہے، اللہ ہی نے اسے مقرر فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر 36 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں سال کے، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، یہی دین کا صحیح تقاضا ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ نے خود مقرر فرمائے، جس سے اسلامی سال، اس کے مہینوں کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت ہمیں کھل کر واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت والے، احترام والے اللہ نے قرار دیے جب سے آسمان زمین بنا تب سے۔ اشہر الحرم اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ اب اپنی اسی ہیئت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین کے غلط نظریہ، غلط طرز عمل کو رد کرنا چاہتے ہیں، جس کا ذکر اسی سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، خاص کر 4 مہینوں کی جن کے بارے میں حرمت بتائی گئی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، یہ قمری اسلامی سال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہی نے اسے بنایا ہے اور مقرر فرمایا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا اللہ ہی سال بھر کے احکامات کو نازل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں امت کو سال بھر کے احکامات و تعلیمات بیان فرما دیے۔ کس مہینے میں شادی جائز، کس مہینے میں ناجائز، یہ طے کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، وہی حاکم ہے۔ اس لیے بندوں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کریں، کسی مہینے کو شادی کے لیے اچھا سمجھیں، کسی مہینے کو شادی کے لیے خراب سمجھیں، اس کی بھی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں۔ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں
قرآن و سنت کی روشنی میں امت کو سال بھر کے احکامات و تعلیمات بیان فرما دیے تو ان تعلیمات کی روح سے سال کے کسی بھی مہینے، سال کے کسی بھی تاریخ کو شادی کی ممانعت نہیں، بلکہ پورے سال کے پورے مہینے، سال کے پورے دن ہمارے لیے اچھے ہیں۔ ہر مہینے میں شادی کرنا جائز۔ کسی مہینے میں شادی بیاہ کو غلط، منحوس، معیوب سمجھنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ اس کی شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال یا کسی چیز کو نحوست تصور کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ساری نحوستیں تو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جتنی نمازیں چھوڑ رہا ہے، جتنا اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، ساری نحوست تو اس میں ہے۔ آج کا مسلمان دنوں اور مہینوں کو نحوست سمجھنے لگا، ان میں شادیاں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ شادیوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، دن کو، مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو منحوس نہیں سمجھتے۔ اصل میں شیطان نے ایسا سبق ہمیں پڑھایا، نحوست کا اصل مفہوم ہی ہم بھول گئے۔ اللہ کو ناراض کر کے شادی خانہ آباد نہیں کر رہی، شادی خانہ برباد کر رہے ہم لوگ۔ شیطان نے ہمارے نافرمانیوں کو کس قدر سنوارا ہے، مزین کر کے پیش کیا ہے، کس قدر شیطان نے گناہوں کی سنگینی دلوں سے مٹا دی ہے، اللہ کی نافرمانی کس قدر لوگ ہلکی سمجھنے لگے ہیں۔ اسی لیے شادیوں میں نحوست سے بچنا، شادی کو کامیاب بنانا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے شادی سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 5750 پر 7 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرض، بیماری اللہ کے حکم کے بغیر دوسروں کو نہیں لگتی۔ بدشگونی، مخصوص پرندے کی بدشگونی، سفر کی نحوست، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں شریعت کے اندر۔ نکاح ایک حکم شرعی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ سنت ہونے کا تقاضا یہ ہے اس پر عمل کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ طے ہو گئی، فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ خامخواہ کے بہانے بنا کر یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چڑھتا چاند نہیں، یہ اترتا چاند ہے، نعوذ باللہ، بہانے عورتیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی ہیں، اچھے کام میں بھی، سنت والے عمل میں بھی تاخیر کرنے لگتے ہیں۔ سنیے، حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز میں تاخیر نہیں کرنا جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازے میں تاخیر نہیں کرنا جب وہ تیار ہو جائے۔ نمبر 3، جس لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے، جب اس کے ہم پلہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے فوراً شادی کر دینا، تاخیر بالکل نہیں کرنا۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، شرعی اعتبار سے شادی سال بھر میں کسی بھی روز منع نہیں ہے، بلکہ جب بھی کرنا ہو اس کے لیے سال کے تمام دن میں سے کسی بھی دن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ محرم، سفر، شوال یا کسی بھی مہینے میں نکاح کو غلط منحوس سمجھتے ہیں، یہ ان کی سوچ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ قرآن و سنت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ماہ شوال میں خاص طور سے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ سنیے، ماہ شوال رمضان کے متصل بعد، رمضان کے فوراً بعد آنے والا مقدس مہینہ، گویا کہ شوال رمضان کا پڑوسی، اور نیز کیا ہے، شوال کے پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں۔ شوال کی رات کو، جس دن چاند رات ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ نماز عید الفطر عطا کرتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ یہ مبارک اعمال شوال کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ کون لوگ ایسے ہوں گے جو اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہوں گے؟ حالانکہ شوال کے مہینے سے حج کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اشارہ فرمایا، حج کے مبارک مہینوں میں سے پہلا مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں یعنی شوال میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔
رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ مبارک نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح شوال میں کیا، ہم اس مہینے کو کیسے غلط سمجھ سکتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ ماہ شوال میں نکاح کو پسند فرماتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت 3540/8 نمبر کی ہے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی شوال ہی میں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ اما جان حضرت ام سلمہ سے جو نکاح ہوا وہ بھی شوال ہی میں ہوا۔ یہ جو ہے اسد الغابہ میں یہ روایت موجود ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے۔ ذی القعدہ میں بھی لوگ نکاح کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے قرآن میں کہا منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے عزت والے۔ کب سے؟ جب سے دنیا بنی، آسمان زمین بنی، تب سے اللہ نے 4 مہینوں کو بڑی عزت دی۔ اس میں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، لگاتار 3 مہینے، چوتھا رجب۔ جب اللہ ان مہینوں کو عزت دیتے ہیں، جب اللہ کہتے ہیں ان مہینوں کا احترام کریں، تو ہم کون ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینے شادی کے واسطے اچھے نہیں؟ ذو القعدہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ نے کہا یہ برکت والے، عظمت والے مہینے۔ ماہ ذو القعدہ کی عظمت خود قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ مہینہ شادی کے لیے نہایت ہی موزون ہے، مناسب مہینہ ہے۔ اس کی برکت سے شادی بھی بابرکت بنے گی، لیکن کم عقل لوگ کہتے ہیں ذی القعدہ شادی کے لیے مناسب نہیں۔ حالانکہ ماہ ذی القعدہ حج کے مبارک مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ حاجی حضرات تیاریاں کرتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں حاجی حضرات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 عمرے رمضان کے بعد، شوال کے بعد ذو القعدہ میں کیے ہیں۔ ذو القعدہ اتنا بڑا مبارک مہینہ جس میں نبی علیہ السلام نے 3 عمرے فرمائے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے اس مہینے کو۔ یہ بھی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ ذو القعدہ میں ہوا۔ یہ روایتیں احادیث کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا محرم، صفر، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ، ان مہینوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ شادی کے لیے بہت مناسب مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے۔ سال کے پورے مہینے ہمارے لیے بہتر ہیں، کوئی دن ہمارے لیے خراب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔